بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ٹریڈر، یہ گولڈ کا چارٹ ہے اور ٹائم فریم ہے ڈے 1۔ آئیے آج کے لیے اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ مارکیٹ کی اگر کل کی صورتحال دیکھی جائے تو کل مارکیٹ نے لو 1920 بنایا اور ہائی تھا 1930، تو مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے 1925 کے قریب، جو کہ پریویس کلوزنگ سے مارکیٹ $4 اوپر کلوز ہوئی ہے، جو کہ مارکیٹ کا بلش مومنٹم شو کر رہی ہے۔ تو ٹریڈر، آج کی مارکیٹ کی سپورٹ ہے 1893 اور مارکیٹ کی ریزسٹنس ہے 1937۔ تو آج دیکھتے ہیں مارکیٹ کس طرف رخ کرتی ہے۔ زیادہ چانس جو نظر آ رہے ہیں مارکیٹ بلش ہوگی اور 1937-40 کے زون میں جا کر مارکیٹ ریورسل سائن بنا کے نیچے گر سکتی ہے۔ تو یہ ہے مارکیٹ کی صورتحال۔ تو آئیے اب ہم اس کا ٹرینڈ چیک کر لیتے ہیں۔ تو ٹریڈرز، یہ جو وائٹ چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ نے پریویس مارکیٹ نے ہائی بنایا اور مارکیٹ کا یہ تھا لو۔ تو مارکیٹ نے جب واپسی ہوئی، مارکیٹ ریورسل بنائی، تو مارکیٹ نے اس ہائی کو بریک کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلوزنگ دی ہے، جو کہ مارکیٹ کی کلوزنگ ہے $4 اوپر ہے۔ تو اب صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ مارکیٹ یہیں سے اوپر جائے اور مارکیٹ 1937 کے قریب آج یا 1930 کے قریب کلوزنگ دے سکتی ہے۔ تو دوبارہ مارکیٹ پھر نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد جب دوبارہ اس کو یہ جو مارکیٹ کا ہائی بنا تھا، یہ مارکیٹ کا فلپ زون بن جائے گا۔ جب مارکیٹ دوبارہ اس کو بریک کرے گی تب ہم مارکیٹ کو 100% بلش تصور کریں گے۔ اب مارکیٹ کی صورتحال 50-50 ہے۔ اب مارکیٹ 50% مارکیٹ نے ٹرینڈ بلش بنایا ہے، لیکن 50% میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈ بلش دکھا کے تو زیادہ تر ٹریڈر پھر بلش ٹرینڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، بائی میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مارکیٹ پھر ہنٹ کرنے کے بعد مارکیٹ پھر نیچے گر جاتی ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ مارکیٹ یہاں پر ٹریڈرز کو دھوکہ دے، لیکن 50% مارکیٹ بلش ٹرینڈ میں ہو چکی ہے۔ تو مارکیٹ یہیں سے 1930 سے 35 سے مارکیٹ نیچے گرنے کے چانسز ہیں اور پھر مارکیٹ اس کو بریک کر دے۔ تو ڈے 1 میں تو ہمارا ابھی 50% بلش ہے، لیکن ویکلی ہمارا جو انالیسز ہے، ویکلی ہم بیرش ٹرینڈ میں ہیں، ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں H4 میں مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ جی ٹریڈر، یہ H4 کا چارٹ ہے۔ اگر ہم اس میں مارکیٹ کا سناریو دیکھیں تو یہ جو میں نے ایک چارٹ ڈرا کیا ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ سیم اسی پوائنٹ پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کی یہ بیس تھی جس کو ہم سپورٹ کہہ لیں، اور یہیں سے مارکیٹ اٹھی ہے اور مارکیٹ اپنا ہائر لو، ہائر ہائی، ہائر لو، ہائر ہائی، ہائر لو، اب مارکیٹ پھر ہائر بنا کے ہائر لو پر مارکیٹ کھڑی ہے۔ تو چانس یہ ہے کہ مارکیٹ یہیں سے اٹھ سکتی ہے اور اپنے اس ہائر کو، جو کہ 1929 یا 30 کا زون ہے، مارکیٹ اس میں کلوزنگ دے سکتی ہے۔ جب مارکیٹ اس کے اوپر کلوزنگ دے دے تو پھر ہمارا جو ہے انٹری زون یہ ہو جائے گا 1930 سے ہم مارکیٹ کو بائی کی طرف دیکھیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جس پوائنٹ پہ مارکیٹ کھڑی ہے ہم یہاں سے بائی لے سکتے ہیں اور اس کا SL آپ 1924 رکھ سکتے ہیں۔ 24 یا 23 SL کے ساتھ آپ مارکیٹ میں بائی کی طرف بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا H4 میں آج کا سناریو ہے۔ اگر مارکیٹ ایسا نہیں کرتی، مارکیٹ نیچے گرتی ہے اور 1919 یہ جو زون ہے ہمارا، مارکیٹ نیچے گر کے اس کے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے، آج کی کلوزنگ یہاں پر ہو جاتی ہے، یا H4 میں 11 بجے یا 3 بجے مارکیٹ اس کے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے، تو پھر H4 میں مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو جائے گا، مارکیٹ بیرش ٹرینڈ میں چلی جائے گی۔ پھر ہم مارکیٹ کو دوبارہ دیکھیں گے کہ اس کا کہاں سے سیل زون بنتا ہے۔ تو ٹریڈر، یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ سا سناریو بتا دیا ہے، آپ اس کو دیکھ کے ٹریڈ آج کی کر سکتے ہیں۔ جی ٹریڈر، یہ H1 کا چارٹ ہے۔ اس میں مارکیٹ ابھی اس پوائنٹ میں نہیں گئی جس پوائنٹ میں ہمیں چاہیے تھا۔ مارکیٹ کو چاہیے تھا کہ اس ہائی کو مارکیٹ بریک کر دیتی اور پھر مارکیٹ نیچے آ کے دوبارہ اوپر کی طرف جاتی، لیکن مارکیٹ نے
اس ہائی کو ابھی تک بریک نہیں کیا، مارکیٹ نیچے آ رہی ہے۔ اگر مارکیٹ 1924 کے نیچے H1 میں کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر مارکیٹ کا سناریو بیرش ہو جائے گا، بلش نہیں رہے گا، مارکیٹ کو ہم پھر ڈاؤن دیکھیں گے۔ اور مزید مارکیٹ اگر 1919 کے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر ہمارا سیل زون 1924 بن جائے گا۔ پھر ہم 1924 سے مارکیٹ جب دوبارہ اوپر جائے گی 1924 سے پھر ہم مارکیٹ کو سیل کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ US 30 مارکیٹ میک ٹرائنگل اینڈ بریک ٹرائنگل، مارکیٹ انٹری پوائنٹ، after rejection market go up, after rejection market go down. This is BTC USD market have two trend. First is market if break trend line closing above trend line, market go down, test trend line, after testing market go up. And second is market go down if break this zone, market go up, test the zone, after testing market go down. This is Euro USD chart. May market go up, sell zone, after rejection market go down. If market rejection here, after rejection market go up. This is silver chart. Market may down, buy zone and fair value gap zone, market if rejection then up. This is USD CAD chart. Market have two scenario. First is if market break above side, then market go down, test the consolidation zone, after testing market go up. If market break downside and closing down, after rejection market may test consolidation zone, after testing market go down. This is DXY. Market follow trend line and break the trend line, then market go down and test trend line, after testing market go up. If break, then market may up and test trend line, after testing market go down. This is USD JPY chart. It have two scenario. First is market go up and sell zone, rejection market go down. If market go down, this is here is buy zone. If market rejection, then market go up. JPP USD chart. Market may up and rejection, resistance zone, sell zone, after rejection market go down. Here is buy zone. If rejection, then market go up. This is oil USD chart. Crude oil market may up and sweep liquidity. After sweeping liquidity, market go down. If rejection, buy zone, then market go up. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سگنل سروس بھی کنٹینیو ہے. اگر آپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نمبر گیون ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ ہماری ایکوریسی بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں اور لاس ریکور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کو لاس سے نکالیں گے. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈسکرپشن میں جا کر واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کا لنک موجود ہے، آپ ان کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ اور چارٹس وغیرہ ملتے رہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.